بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه. وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر وليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے. اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو.
زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور ہمارے اسٹیج پر موجود ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ اور نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت کانفرنس۔ میں نے کانفرنس کے نام کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے، جس سورت کے بارے میں محمد بن ادریس حضرت امام شافعی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر خالق انسان کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کریم کی بجائے اسی سورت العصر کو نازل فرما دیتے تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ سورت دیکھنے میں نہایت مختصر ہے مگر مضامین کے اعتبار سے نہایت جامع بھی ہے، اور اسی طرح میں نے اپنے مضمون کی مناسبت سے 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور تین احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور تینوں احادیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں انشاءاللہ بیان کے دوران یہ عرض کروں گا کہ میں نے احادیث کے انتخاب کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا انتخاب کیوں کیا ہے، اور حضرت علی ہی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی 3 احادیث مبارکہ میں نے تلاوت کیوں کی ہیں۔ بہرحال میں نے مضمون کی مناسبت سے ایک نہایت مختصر صورت اور 3 احادیث مبارکہ عرض کی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اس کے عمل نیک ہوں، وتواصوا بالحق، ٹھیک عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکلات آ جائیں تو مشکلات سے ڈر کے اپنی دعوت کو نہ بدلے بلکہ مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جائے۔ اس انسان کی نجات میں کوئی کلام اور کوئی شک نہیں ہے۔ خالق نے نجات کا مدار 4 چیزوں پہ رکھا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی روشنی میں عقائد، نمبر 2 اعمال صالحہ، اور نمبر 3 اس کی دعوت، اور نمبر 4 ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹ جانا۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، دوسری چیز عمل ہے، تیسری چیز دعوت ہے، اور چوتھی چیز اپنے دعوت پہ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹنا ہے۔ تو پہلی چیز انسان کا عقیدہ ہے، عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور عمل کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ جو انسان کے بدن اور دل میں فرق ہے وہی انسان کے عقیدے اور عمل میں فرق ہے۔ آپ حضرات اس اصول کو بخوبی جانتے ہیں، یہ دنیا کا طے شدہ اصول ہے کہ جس قدر چیز قیمتی ہو اسی قدر اس کے رکھنے کا محل بھی زیادہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بازار میں کبھی چکر لگایا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جوتے کی دکان پر کبھی گارڈ نہیں رکھے جاتے، کپڑے کی دکان پر کبھی گارڈ نہیں رکھے جاتے۔ گارڈ اگر رکھے جاتے ہیں تو جوتے اور کپڑے کی دکان پہ نہیں بلکہ ان کو رکھا جاتا ہے کرنسی کی دکان پہ۔ اگر گارڈ رکھے جاتے ہیں تو سونے اور چاندی کی دکان پر۔ اگر چیز قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ میرے اللہ کے خزانے میں عقیدہ بھی ہے، میرے اللہ کے خزانے میں عمل بھی ہے۔ عقیدہ زیادہ قیمتی تھا، اللہ نے رکھنے کا محل اس کا دل رکھ دیا۔ عمل کم قیمت تھا، اللہ نے اس کا محل انسان کا بدن رکھ دیا۔ تو جو بدن اور دل میں فرق ہے وہ عقیدے اور عمل میں فرق ہے۔ دوسری بات، آپ نے یقیناً اس بات کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ اگر انسان کا کان کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، اگر انسان کا ناک کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، اس کا ہاتھ اور پاؤں کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر بدن کے چند اعضاء کاٹ دیے جائیں انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے چند حصے کاٹ دیے جائیں انسان زندہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اگر اعمال شریعت میں سے انسان چند اعمال کو چھوڑ بھی دے مسلمان رہتا ہے، لیکن عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے تو انسان مومن نہیں رہتا۔ تو جس طرح دل کی حرکت کے لیے ضروری ہے کہ ایک معمولی رتی برابر بھی دل کو کاٹا نہ جائے، بالکل اسی طرح عقائد اور ایمان کے لیے ضروری ہے انسان سارے عقائد کو محفوظ رکھے اور کوئی ایک عقیدہ بھی اپنے ہاتھ سے جانے
مت دے۔ یہ تو وہ عقائد کی بات ہے جو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ عقائد کی بنیاد پہ امتیں بنتی ہیں، عقائد کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، ہمارے ہاں مسائل بھی اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً جب عقیدے پر بحث اور مسائل پہ بحث ہوتی ہے تو بعض حضرات کم علمی کی وجہ سے اشکال کر ڈالتے ہیں اور بعض جہالت کی بنیاد اس اشکال کا جواب نہیں دے پاتے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں ایک چیز بدن ہے، ایک چیز انسان کے بدن میں دل ہے، اور ایک تیسری چیز اور بھی موجود ہے کہ جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں جاتی۔ بدن انسان کو نظر آتا ہے، دل اگرچہ نظر نہیں آتا لیکن انسان محسوس کرتا ہے، اور تیسری چیز ہے انسان کے دل کی کیفیات۔ یہ تین چیزیں انسان میں موجود ہیں۔ نمبر ایک انسان کا بدن، نمبر دو انسان کا دل، نمبر تین انسان کے دل کے اندر ابھرنے والی کیفیات۔ تو جو شریعت نے بھی تین قسم کے احکام عطا فرما دیے، جس کا تعلق بدن سے ہے اس کو مسئلہ اور مسائل کہتے ہیں، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس کو عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں، اور جس کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے اسے تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ ایک کام انسان کے بدن کا ہے، یہ مسائل پر عمل کرتا ہے۔ ایک انسان کے دل کا کام ہے، یہ عقائد کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ ایک انسان کی قلبی کیفیات کا نام ہے، یہ قلبی کیفیت کا نام احسان ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثر بیشتر طلباء علماء موجود ہیں، حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے مل اسلام ہو، اللہ کے پیغمبر اسلام کیا ہے؟ پھر سوال کیا گیا مل ایمان ہو، اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ پھر سوال کیا گیا مل احسان ہو، اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ یہ تین سوال کیے۔ اسلام کا تعلق بدن سے ہے جس کو مسائل کہتے ہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں، احسان کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے جس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت عقائد کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت مسائل کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت تصوف اور طریقت کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے، امام ابو حنیفہ اور امام کے متبعین نے ہمیں تین علم عطا کر دیے ہیں۔ نمبر ایک علم کلام، نمبر دو علم الفقہ، نمبر دو تین علم تصوف، جس میں عقیدے سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الکلام کہتے ہیں، جس میں مسائل سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الفقہ کہتے ہیں، اور جس میں طریقت سے بحث ہوتی ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں۔ وہ انسان جو عقائد کا ماہر ہو اس کو علماء کی زبان میں متکلم کہتے ہیں، جو مسائل کے اندر ماہر ہو ایسے انسان کو فقیہ کہتے ہیں، جو طریقت کے فن کا ماہر ہو اس کو مرشد شیخ طریقت اور پیر کہتے ہیں۔ ہم نے علم الکلام کو بھی تحریر کیا، ہم نے علم الفقہ کو بھی تحریر کیا، ہم نے علم تصوف کو بھی تحریر کیا۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ